بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 26 اکتوبر 2021 بروز منگل۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائش قوانین واضح ہے جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ اجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا کہ کورونا ویکسین کی ایک خوراک سعودی عرب میں لگوائی تھی، دوسری پاکستان میں واپسی کا کیا طریقہ کار ہے، کیا براہ راست مملکت آ سکتے ہیں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسین کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے مملکت سے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہے اور توکل ایپ پر ان کا سٹیٹس امیون کا ہے، وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں، تاہم انہیں توکل یا صحت پر ہیلتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ وہ افراد جنہوں نے مملکت سے دونوں ویکسین نہیں لگوائی اور وہ ایسے ملک میں ہی جہاں سے براہ راست مسافروں کی آمد پر پابندی عائد ہے، وہ کسی ایسے ملک میں 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد مملکت آ سکتے ہیں جہاں سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد نہیں۔ ایسے افراد مملکت آنے سے قبل زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے پہلے کرائے گئے PCR ٹیسٹ کرائے گئے، جبکہ انہیں مملکت آنے کے بعد بھی PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا جس کا رزلٹ منفی آنے پر انہیں آئسولیشن قرنطینہ سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی اور لازوال ہیں۔ پھر کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان ہر حال میں سعودی عرب کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ بقول ان کے اگر کبھی سعودی عرب کی سیکورٹی کو خطرہ لاحق ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت دنیا کیا کرے گی، مگر میں یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ 30 سال سے سعودی عرب آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک میں تبدیلیوں کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب مضبوط تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مقدس مقامات ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فالکنز نیلامی میں دنیا کے سب سے شاندار فالکن نیلام کی گئی ہے۔ یہ 1 اکتوبر سے شروع ہونے والے 45 روزہ یونٹ میں خریداروں کے درمیان شدید مقابلے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایک ایسا پھر گرین فالکن جو ابھی 1 سال عمر کو نہیں پہنچا تھا، رواں سال میں اپنی نوعیت کا سب سے مہنگا پرندہ بن گیا۔ ایسے گزشتہ ہفتے 4,05,000 ریل میں نیلام کیا گیا۔ اس بولی نے 2,06,000 ریل کا سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام اور جدہ ایئرپورٹ کمپنی کے عہدیداروں نے ایئرپورٹ سے سفر کرنے اور آنے جانے والوں میں 15,000 پودے تقسیم کیے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل اسام نور نے کہا کہ یہ پودے ایئرپورٹ کی نرسری میں لگائے گئے تھے۔ یہ سعودی عرب کے ایئرپورٹس کی سب سے بڑی نرسری ہے۔ 30 لاکھ مربع میٹر کے رقبے میں 500 اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی نرسری میں مختلف قسم کے جو پودے لگائے گئے ہیں، ان کی ابپاشی میں پانی زیادہ خرچ نہیں ہوتا۔ سعودی وزارت صحت نے محسوس مقامات پر تمباکو نوشی سے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی پر 20,000 ریل تک کا جرمانہ ہوگا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ماتحت انسداد تمباکو نوشی قومی کمیٹی نے کہا ہے کہ ممنوع مقامات پر تمباکو نوشی منع ہے، اس خلاف ورزی پر جرمانے ہوگے۔ انسداد تمباکو نوشی کمیٹی نے کمپنیوں، اداروں، نجی اور پبلک مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں تمباکو نوشی منع ہے۔ ایسے کسی بھی مقام پر تمباکو نوشی منع ہے جو آس پاس کے مقامات سے الگ تھلگ ہو، متعلقہ جگہ کی اونچائی کم از کم 3 میٹر سے کم ہو، خودکار سسٹم سے بند ہونے والے دروازے نصب ہو، متعلقہ مقام پر بیک وقت مقررہ تعداد سے زیادہ افراد جمع ہونے کی اجازت نہ ہو، پیکس 1.40 مربع میٹر کی جگہ رکھی گئی ہو، سگریٹ نوشی نہ کرنے والوں کو وہاں موبائل فیکس اور پرنٹر جیسی سہولتیں مہیا نہ ہوں۔
سعودی پولیس نے زنانہ ملبوسات زیب تن کر کے ویڈیو بنانے پر 5 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اسی طرح اسلحے کے زور پر دکان لوٹنے والے 6 افراد گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں ایک دکان کے لاکر سے 45,000 ریال چوری کرنے والا ایک پاکستانی ترک وطن بھی گرفتار ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شمالی حدود ریجن پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو میں 5 افراد زنانہ ملبوسات میں دکھایا گیا ہے۔ آداب عامہ اور معاشرتی اقتدار کے خلاف ورزی پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ گرفتار شدگان سعودی شہری ہے اور عمر کی تیسری دہائی میں ہے۔ ویوز اور لائک کے لالچ میں انہوں نے آداب عامہ کے منافی حرکت کی ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے یمبو میں بقالہ یعنی جنرل سٹور لوٹنے والے 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اجل اور مرصد کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین القحطانی نے بتایا کہ جنرل سٹور لوٹنے والے فرار ہو گئے تھے۔ ان کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ پولیس نے ویڈیو کی مدد سے حملہ آوروں کی نشاندہی کر کے رسائی حاصل کی اور ملزمان کو گرفتار کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ لوٹ مار کرنے والے مقامی شہری ہیں، انہیں حراست میں لے کر ان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کر دی گئی۔ پبلک پروسیکیوشن ان کا کیس منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔